اسی حوالے سے یہ مختصر سی محفل پاک آج انعقاد پذیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم ابتدائی دور میں صحیح، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ ہمارے ہاں اپنے طلباء، اپنے اسٹوڈنٹس وہ تلاوت کلام الرحمن وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم بھی حضور کی بارگاہ ناز میں پیش کر سکتے ہیں۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ محفل ہم آگے لے کر چلیں گے۔ تلاوت کلام الہی کے لیے ہماری اس جامع مسجد محمدی کے اسٹوڈنٹ محمد زین سے میں گزارش کروں گا، آئیں اور اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کی آیات بینات سے اس محفل پاک کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب کی آیات بینات سے اس محفل پاک کا آغاز کر رہے تھے محمد زین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات ان کی آواز میں، سوز و گداز میں علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اچھے طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ بابرکت رات جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، اس حوالے سے پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے کلام کے چند اشعار آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اس حوالے سے یہ لکھا گیا کہ جس وقت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ لکھ رہے تھے بلغ العلا بکمالہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم بلندیوں پر جو پہنچے ہیں وہ اپنے کمال کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حضور کے جمال سے اللہ نے تمام اندھیرے دور فرما دیے۔ کشفت، حضور کے جمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو دور فرما دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی جتنی بھی خوبیاں ہیں
فرماتے ہیں وہ ساری کی ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں بہت ہی اچھی ہیں۔ یہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اور چوتھا مصرع شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ چوتھا مصرع جب ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے کرم نوازی فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت سے مشرف فرمایا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعدی وہ جو میری نعت لکھی ہے سناؤ۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جملے سنائے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ کہہ کر شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعدی پڑھو نا صلو علیہ وآلہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے کمال کی وجہ سے آج کی اس رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، اور پیر صاحب لکھتے ہیں کہ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ یہ چاند کیا تارے کیا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ چاند بھی دیکھتے رہے کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، اور آسمان بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہاں روانگی ہو رہی ہے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے جس رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو اللہ رب العزت نے اس معراج جیسے عظیم معجزے سے نوازنا تھا، اپنا دیدار جس شب میں کرانا تھا، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ آج آسمان کی جو روشنی ہے اس کو بڑھا دیا جائے، جنت کو مزین کر دیا جائے، خوب اس کو سنوارا جائے۔ اور فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا آج یہ کیا وجہ ہے، عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے، یہ جنت کو کیوں سجایا جا رہا ہے، یہ کس وجہ سے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ تو ایک شاعر نے اس کا آسانی کے ساتھ جواب دیا، وہ کہتا ہے فرشتوں نے عرض کی کہ عرش پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، تو آواز آئی کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ آج کی اس رات میں کسی مہمان نے آنا ہے، اور پیر صاحب لکھتے ہیں چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، جب سواری چلی جبرائیل امین۔ یہ سواری جو براق ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی جو سواری بنتی ہے، جبریل امین کو حکم ہوتا ہے جاؤ جنت میں جا کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے لیے سواری لے کر جاؤ۔ جتنے بھی براق تھے جنت کے اندر وہ سارے خوش تھے کہ آج ہم میں سے کسی نہ کسی کی پشت پر نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سواری فرمائیں گے۔ سارے براق خوش تھے، لیکن ایک براق جو سب سے لاغر بھی تھا اور ایک طرف بیٹھے ہوئے وہ رو رہا تھا۔ اب جبریل امین اس براق سے پوچھتے ہیں کہ سارے خوش ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا باقی خوش اس وجہ سے ہیں کہ آج محمد عربی کا دیدار ہوگا، یہ خوشی مجھے بھی ہے، لیکن میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہیں سواری ان میں سے کسی اور کو نہ بنا لیا جائے اور میں رہ جاؤں، سواری ان میں سے کوئی بن جائے اور میں رہ جاؤں، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل یہ جو براق رو رہا ہے اسی ہی محمد مصطفیٰ کی سواری بنا دو۔ اس کو جبریل امین لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام حتیم کعبہ میں، مشہور روایت ہے کہ ام ہانی کے گھر آقا علیہ السلام آرام فرما تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آرام فرمائے، دروازہ بند ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم خود فرماتے ہیں فورجا سقف بیتی،
جہاں میں آرام فرما تھا میرے گھر کے چھت کو چاک کیا گیا، اس میں سوراخ کیا گیا، اس سوراخ سے جبریل امین اندر آئے۔ جبریل امین نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، حضور علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے۔ پھر جس وقت اندر آ گئے جبریل امین نے آقا علیہ السلام کو آواز دے کر بیدار نہیں کیا، حضور کے ادب کی وجہ سے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل میرے محبوب کے قدموں پر اپنے کافوری ہونٹ رکھو، میں نے تمہیں سارا نوری بنایا ہے، فقط تمہارے ہونٹ کافوری بنائے ہیں، یہ میرے محبوب کے قدموں پہ رکھو، میرے محبوب بیدار ہو جائیں گے۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، جبریل نے جس وقت لب رکھے نا مصطفیٰ کے قدموں پہ، یوں عرض کرتے ہیں شاعر اس کا نقشہ کھینچتا ہے، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جبریل امین آقا علیہ السلام کو بیدار کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ براق جس وقت اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں نا آقا علیہ السلام، یہ پدکنے لگتا ہے، خوش ہوتا ہے، اچھلتا ہے کہ اب تو میری قسمت بدل گئی ہے۔ پہلے جنت میں رو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے سواری بنوں یا نہ بنوں، لیکن اب خوشی کے مارے اچھل رہا ہے۔ جبریل امین نے فرمایا اے براق رک جا، تیرے اوپر نبیوں کے سردار سوار ہونے لگے ہیں۔ آقا علیہ السلام اس براق پر سوار ہوئے اور جس وقت سواری چلنے لگی، پیر صاحب فرماتے ہیں جب سواری چلی جبرائیل امین، جب سواری چلی جبرائیل امین صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے۔ جس وقت سواری چلنے لگی جبریل امین کی نگاہ میرے اور آپ کے نبی کے قدموں کے پاؤں، وہ قدموں کے جو نشان تھے، پاؤں کے جو نشان تھے، جبریل کی نگاہ وہاں پڑی، سواری بھول گئے، مصطفیٰ کے قدموں کے نشان دیکھتے رہ گئے۔ جب سواری چلی جبرائیل امین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، اور جب سواری چلی جبرائیل امین صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے، اور وہ گئے عرش پر، وہ گئے عرش پر۔ اور اس میں ایک اور شعر بھی ہے، وہ امامت کی شب، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء۔ وہ براق لے کر حضور علیہ السلام کو مسجد اقصی میں آیا، وہاں پہ آقا علیہ السلام نے تمام نبیوں کی اقتداء فرمائی، انہیں نماز پڑھائی، اور نماز جس وقت پڑھائی وہ امامت کی شب۔ آج کی یہ شب وہی مصطفیٰ کی امامت کی شب ہے، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء۔ مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، پیچھے مقتدی کھڑا ہو نا، آگے امام کھڑا ہو، اور امام سب سے حسین و جمیل ہو، سب سے حسین و جمیل ہو، تو سب کی نظریں امام پہ پڑتی ہیں کہ یہ ہمارے امام کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ حضور کی سنتوں کو اپنا کے کھڑے ہیں، اور جو سنتوں کو اپنا کے کھڑا ہو اس کو اتنے پیار سے دیکھا جاتا ہے، اور جب سنتوں والا خود آگے کھڑا ہو، جب امام الانبیاء خود آگے کھڑے ہوں، وہ ایک شاعر کہتا ہے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، اور نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، اور وہ گئے عرش پر، وہ گئے عرش پر، سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل امین کہتے ہیں اب میری یہاں پہ بس ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اس وقت جبریل امین نے یوں عرض کی، اگر یکسر منہ برتر پرم، اگر اس سے آگے میں ایک بال کے برابر بھی جاؤں گا، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، تو اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی وجہ سے میرے سارے پر جل جائیں گے، میرے پر کیا ہو جائیں گے؟ جبریل حضور سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام صاحب پوچھ رہے ہیں جبریل بتانا تیری کوئی آرزو ہو، تیری کوئی حاجت ہو۔ اتنے لمحے میں
کئی منازل حضور کے ساتھ جبریل امین طے کر گئے، اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بال بھی آگے گیا تو پر جل جائیں گے۔ جبریل کو پتا ہے یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہاں پہ ہماری انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، لیکن جس نے میرے محبوب کا دامن تھاما وہ نوریوں کا سردار کئی منازل آگے طے کر جاتا ہے، اور پھر میرے آقا اشارہ فرماتے ہیں واپس سدرۃ المنتہا پہ آ جاتے ہیں۔ پیسہ فرماتے ہیں وہ گئے عرش پر اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، اور میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے۔ میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حافظ محمد شکیل مہروی صاحب آتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کے پھول نشاور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زندہ جگ پروان آئے یارو، زندہ جگ پروان آئے، زندہ جگ پروان آئے، او بابا زہرا دا حسنین دنان آئے، او بابا زہرا دا سیدہ دنان آئے۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ جو رنگ کی جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی
عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ قدرت کی نگاہ بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، ایسے عشق کو کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا، داغ غم احمد سے سینے کو بسا جانا، داغ غم احمد سے سینے کو بسا جانا۔ عشق نبی میرے مجھے کو بھی بنا جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بڑے ہی آسان انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے حافظ محمد شکیل مہروی صاحب۔ دعا ہے خالق کائنات سے رب ذوالجلال ان کی آواز میں، سوز و گداز میں، علم و عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ملک الشعراء پیر سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کہ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ یہ دعا بھی ہے اور نعت بھی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عشق حبیب عطا فرمائے۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے ہوئے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محب بنے ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے، وہ پھر یوں کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ یا رسول اللہ، اب آپ کے نام پر اگر جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور تاجدار گولڈا، امام المسلمین، فاتح قادیانیت، مجدد دین و ملت، خواجہ خواجگان سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کتی وچ غماں خلطاں ہوئے، اندر یادے سجن مستاں ہوئے، حیران بہوں پریشان ہوئے، ان پیچیاں زلف سیاہاں نال، دل لگڑا بے پرواہاں نال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کتی وچ غماں خلطاں ہوئے، اندر یادے سجن مستاں ہوئے، حیران بہوں پریشان ہوئے، ان پیچیاں زلف سیاہاں نال، دل لگڑا بے پرواہاں نال۔ مہر علی تو کون بیچارہ، مہر علی تو کون بیچارہ، لپٹ کے لاشا اوگن ہارا، سر تے چاکے عیباں دا بارا، پریتا لاویں تو شاہاں نال، دل لگڑا بے پرواہاں نال۔ مہر علی کیوں پھرے اداسی، اج کل سونا آگل لاسی۔ مہر علی کیوں پھرے اداسی، اج کل سونا آگل لاسی، ہو سن خوشیاں تے غم جاسی، مرساں لمیاں کر کے باہاں نال، دل لگڑا بے پرواہاں نال۔ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پا لی، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق پا لیا، ایک اور شاعر کہتا ہے پوچھی اس غم کا مزہ، جو عشق مصطفیٰ میں جو لوگ حضور کے فراق میں جو روتے ہیں انہیں جو یہ غم ملتا ہے، پوچھی اس غم کا مزہ رومی و جامی سے ذرا، ہجر محبوب کے جو غم ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ہجر محبوب کے جو غم ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ۔ انہوں نے یہ کہا نا کہ پوچھی اس غم کا مزہ رومی و جامی سے ذرا، ہجر محبوب کے جو غم ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اور امام جامی کے بھی امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، حضور کی جدائی والی تلوار سے ہمارے دل زخمی ہو گئے ہیں، چھلنی ہو گئے ہیں۔ اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحترم۔ اس شہر والے کتنے خوش نصیب ہیں جس شہر میں محمد مصطفیٰ کا روضہ اطہر ہے، اس شہر والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور آپ نے جو اس میں ابتدا فرمائی، استغاثہ جو آپ نے پیش فرمائی، نلت یاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے ہوائے اگر تیرا کسی دن جانا دیار حبیب میں ہو تو اس روضہ عطر میں میرا سلام، زین العابدین کا سلام پیش کر دینا، جس روضہ عطر میں نبی محترم آرام فرمائے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائے۔ وہ کون سے نبی؟ پھر آپ فرماتے ہیں وہ نبی ہیں من وجہہ شمس الضحیٰ، من قدہ بدر الدجا، من ذاتہ نور الہدا، من کفہ بحر الہمم۔
اور اس کا ترجمہ تاجدار گولڈا نے اس انداز کے ساتھ کیا، ماتے ہیں ادھے ہاتھ مہار زمانی ہیں جدی کل جہاں، ادھے ہاتھ مہار زمانی ہیں جدی کل مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں، متھ چمک دی لاڈ نورانی ہیں، کالی ظلم تے اکھ مستانی ہیں، مخمور اکھی ہنمت بنیاں، او دے حسن دا پرتو شمس و قمر، سورج تے چند میرے محبوب دے حسن دا عکس نے، پرتو نے، سایہ نے، او دے حسن دا پرتو شمس و قمر، او دے مد والے بو بکر و عمر، ایہا رقصی لاج لہد اندر، ایہا صورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، وچ قبر دے پل تھیں جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں، کی جنوں بشر کی شاہ و گدا، چاہے وہ جن ہیں چاہے انسان ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہیں چاہے گدا ہیں، کی جنوں بشر کی شاہ و گدا، ڈٹھی جسوی نصیر اور شان خدا۔ شان خدا تو مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دی ذات گرامی ہے۔ کی جنوں بشر کی شاہ و گدا، ڈٹھی جسوی نصیر اور شان خدا، اڈے ہوش تے منہوں بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجمل کا، پاک اللہ جس نے تو انہوں اتنا خوبصورت بنایا ہے، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، اے سونے رب نے تینوں کتنا حسین بنایا ہے، ما اکمل کا تینوں کتنا مکمل بنایا ہے۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مہر علی نے اپنے آپ نو نیواں کیتا، فرمایا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو شاعر نے ریاض الدین سروردی صاحب نے کیا کہا تھا کہ مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی محبت میں ہی حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا تذکرہ کرنے کے لیے سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آج کی ہماری اس محفل کے اندر حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن جامی صاحب متعلم جامعہ غوثیہ مہریہ دربار عالیہ گولڈا شریف آپ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور بلا تمہید و تاخیر آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں، آپ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ نعرہ سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن معراج مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی یا سید ولد آدم و خاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والشہداء والصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ نور مجسم شفیع معظم شب اسرا کے دولہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آج کی ہماری اس بزم کو سجانا، یہاں مل بیٹھ کر محبوب الرحمن صاحب کی زیر نگرانی محبوب الرحمن کا ذکر کرنا قبول و منظور فرمائے. عجیب حسن اتفاق ہے کہ ذکر بھی محبوب الرحمن کا ہے اور منعقد کروانے والے بھی محبوب الرحمن ہیں. شاید بس ایسی نسبتوں کی وجہ سے، اور پھر شہر بھی تاجدار گولڑا کا ہے، انہی نسبتوں کی وجہ سے گزشتہ رات سے لے کر اب تک جو موسم کی کیفیتیں بنی ہوئی ہیں، گویا موسم کی کیفیتیں اور یہاں پہ چلنے والی ہوائیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے. ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے. پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. باہر ذرا جا کے فضا میں دیکھے، بڑی عجیب سی ہلچل ہے. میں رستے میں دیکھ آ رہا تھا، غور کر رہے تھے. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. میں نے جو آیہ مقدسہ جناب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت کا سارا کلام ہی حکمتوں سے بھرپور. تو جن لوگوں نے فلسفہ معراج پہ گفتگو کی، انہوں نے بہت طویل بحثیں کی، بہت طویل گفتگو فرمائی. میں ان میں سے چند ایک گزارشات اختصار کے ساتھ جناب کے سامنے پیش کرنے کی سعی کروں گا. دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان من، یہ بات زمانے میں مسلم ہے کہ ہر دعویٰ دلیل کے بغیر باطل ہوتا ہے. جو بھی بندہ کوئی دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگی جاتی ہے. اگر وہ بندہ دلیل نہ دے سکے تو اس کے دعوے کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بات کیسے کرتے ہیں. ایسے
خالی الذہن گفتگو کر رہا ہے، اس بلا سوچے سمجھے بولے جا رہا ہے، اس کی بات کے پیچھے کوئی اثر رسوخ ہی نہیں، اس کے دعوے کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں۔ اللہ خالق کائنات نے انبیاء علیہم السلام کو معجزے عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جملہ انبیاء کو معجزے عطا فرماتا رہا۔ مالک کائنات نے بہت سارے معجزوں کا قرآن پاک میں تذکرہ بھی فرمایا، لیکن قربان جاؤں اس مالک کائنات کی عطا پر۔ جملہ انبیاء کے معجزے بیان فرمائے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی احمد مجتبیٰ کی، جب باری آئی اپنے پیارے محبوب کی، تو ایسا طریقہ اختیار فرمایا، ایسا انداز عنایت فرمایا ہمیں گفتگو کرنے کا، اور خود اس طرح بیان فرمایا کہ واقعہ معراج ابھی بیان کرنا شروع نہیں کیا، واقعہ معراج بعد میں بیان ہونے والا ہے، لیکن اپنے پیارے کی عزت کی، اپنے پیارے کی ناموس کی حفاظت پہلے فرما رہا ہے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب و نقص سے پاک ہے وہ ذات۔ ارے اس سبحان الذی کو شروع میں لانے کے لیے بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے رموز ہیں، بہت سارے اسرار ہیں، ان میں سے چند ایک جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو بندہ جب کسی اپنے محبوب بندے کا، اپنی محبوب شخصیت کا کوئی کمال دیکھے یا کمال بیان کرے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے کے بعد یا دیکھنے کے بعد بندہ کہتا ہے واہ 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 سبحان اللہ، لیکن قربان جائیں رب ذوالجلال کے بیان پر۔ فرمایا معراج کا واقعہ بعد میں بیان ہوگا، پہلے ہی رب فرما رہا ہے سبحان اللہ، میرے محبوب کے کیا شان والا سفر ہے، کیا شان والا سفر ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد عموماً یہ بھی ایک بیان کی ترتیب ہوتی ہے کہ جس بندے کا ذکر کیا جائے پہلے اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ جس بندے کا آپ واقعہ بیان کریں، قصہ کہانی بیان کریں، جس کا تذکرہ کریں، پہلے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ خالق کائنات نے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، پہلے اپنا نام لیا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اسرا کہہ کے اپنے محبوب کی، اپنے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج پر ہر اٹھنے والی انگلی کو رب نے کاٹ کے رکھ دیا۔ فرمایا میرے محبوب کے اس سفر معراج پہ اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا، یہ سفر کرنے کا دعویٰ میرے محبوب نہیں کر رہے، میں رب بیان کر رہا ہوں۔ کیوں میرے محبوب نے نہیں فرمایا کہ میں نے سفر کیا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے کو۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ اور یہاں پہ الذی اور عبد یہ دونوں عام ہیں۔ الذی سے مراد کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، عبد سے مراد بھی کوئی بھی عام، اگر اس آیت سے ہٹ کے اگر الذی اور عبد کا معنی بولا جائے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب اس سے عموم مراد لیا جائے، علامہ صاحب تشریف فرمائے علماء کے لیے، کہ جب ان سے عموم والا معنی مراد لیا جائے گا تو نقائص بھی موجود ہوں گے،
کمیاں بھی موجود ہوں گی۔ اللہ خالق کائنات فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ ذی سے مراد وہ رب کی ذات ہے۔ بیان فرما دیا، فرمایا سیر کرانے والا بھی بے مثل و بے مثال ہے، سیر کرنے والا بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ نہ سیر کرنے والے کی مثال اور نہ سیر کروانے والے کی مثال۔ اور دنیا کے سفر اٹھا لیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے سفر نامے اٹھا لیں، سارے ایک پلڑے میں رکھ دیں، لیکن ایک سفر معراج ایک پلڑے میں رکھ دو تو دنیا کے عظیم ترین مسافروں کے سفر اس ایک سفر معراج کے مقابلے میں سورج کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ۔ اور بھی یہاں پہ بہت ساری گفتگو ہے، میں کوشش کروں، میں اپنے مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے اتنے سفر کا اس آیت کی 3 حصے علماء فرماتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ اس آیت میں اس سفر معراج کے 3 حصے بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ پہلے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ اسرا کہلاتا ہے۔ اور بات کر رہا تھا کہ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر کیوں کیا؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج سے واپس تشریف لا کے سب سے پہلے جب یہ سفر معراج کا واقعہ بیان کرنا تھا وہ مکہ والوں میں بیان کرنا تھا، اور مکہ والے عموماً مسجد اقصی تک کا ہی سفر کر چکے تھے، ادھر ادھر کی دنیا کو وہ جانتے نہیں تھے، تو ان کی انگشت تنقید کو ایک دائرے کے اندر بند کرنے کے لیے، ان کی انگشت تنقید کو کاٹنے کے لیے اللہ خالق کائنات نے تذکرہ اسی سفر کا فرمایا جس میں وہ آتے جاتے رہتے تھے۔ فرمایا، اور ایک اور بات فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہاں پہ پہلے اپنی پاکی بیان فرمائی۔ اب اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو بندہ سفر معراج پہ اعتراض کرے، وہ محبوب جو رب کا پیارا سفر کر رہا ہے اس کے سفر کرنے پہ اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ رب کے سفر کروانے پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ خالق کائنات کو معلوم تھا کہ مکہ والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا انکار کریں گے۔ ہر بندہ تصدیق سید الصادقین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صداقت نہیں رکھتا۔ ہر بندہ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نہیں۔ ہر بندے کا ایمان سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نہیں۔ ہر بندہ حیدر کرار جیسا جانثار نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ جو ابو جہل کی ذہنیت کے مالک تھے، صاف ظاہر ہے وہ مکہ والے کفار وہ ابو جہل کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، تو کچھ نہ کچھ کانسیپٹ ان مکہ والوں کے اندر خدا کا موجود تھا۔
خدا کو وہ بھی کچھ ایک حد تک مانتے تھے، اس لیے اللہ نے پہلے اپنا ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لیلاً رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں۔ اور علماء بیان فرماتے رہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جب سرکار سفر معراج پہ تشریف لے گئے، دنیا کی ہر چیز ساکت ہو گئی، ہر چیز رک گئی۔ بستر، جس طرح سرکار نے اپنا بستر مبارک گرم چھوڑا، واپس تشریف لائے، بستر گرم تھا، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، یہ سارا کچھ رک گیا۔ سارے علماء بیان فرماتے ہیں رک گیا۔ بھئی کیوں رک گیا؟ وجود کائنات کا جتنا نظام تھا سارے کا سارا وہیں جام ہو کے رہ گیا، رک گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ارے وجہ صرف ایک ہی تھی، روح دو عالم جو اس دنیا سے اٹھ گئی تھی۔ اس دنیا سے جب دنیا کی روح آسمانوں پر گئی تو اس دنیا کا نظام وہیں پہ رک گیا۔ گرم چیز ٹھنڈی نہ ہو سکی، ٹھنڈی گرم نہ ہو سکی، ہلتی ہوئی چیز رک نہ سکی، رکی ہوئی چیز ہل نہ سکی۔ ارے اس وقت روح دو عالم کائنات سے اٹھ جائے، اللہ نظام روک دے۔ آج بھی دیکھیں، کسی بھی جسم سے روح نکل جائے، جان نکل جائے، اگر بندہ بیٹھا ہوا ہے لیٹ نہیں سکتا، گر جائے گا، جہاں ہے وہیں پہ رہ جائے گا۔ آج کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مر گئے، مٹی ہو گئے، استغفر اللہ۔ ارے اس وقت ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے قرآن نے فرمایا لیلا من المسجد الحرام، لیلا تھوڑے سے وقت میں، ارے تھوڑا سا وقت اس کائنات کی روح نکلے، عالم سماوات میں چلی جائے، دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ ارے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، یہ کائنات کیسے چل رہی ہے جو حاضر ناظر نہیں ہے؟ تو آپ فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ عجیب بات ہے، پہلے غائب کے علماء تشریف فرما ہیں، پہلے سارے صیغے غائب کے استعمال فرمائے، فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ اب پہلے غائب کے صیغے استعمال فرمائے تو قرآن میں کافی ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آیت الکرسی کا ترجمہ دیکھیں، جب غائب کے صیغے سے گفتگو شروع ہوئی اینڈ تک غائب سے چلتی گئی، جہاں حاضر کے صیغے سے شروع ہوئی حاضر کے صیغوں سے چلتی گئی، جہاں متکلم کے صیغوں سے شروع ہوئی متکلم کے صیغوں سے چلتی گئی۔ لیکن عجیب شان بیان ہے، محبوب کا معراج بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے پہلے غائب کے صیغے استعمال فرمائے۔ غائب اکثر دور کی چیز ہوتی ہے، آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، سامنے نہیں ہوتی۔ فرمایا چونکہ یہ سفر عام عقلوں میں آنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد اسی حوالے سے ایک جدید سائنس کے حوالے سے نقطہ بیان کروں گا کہ یہ عقلوں والے سوچتے رہیں گے، عقل میں آئے گا ہی نہیں۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، یعنی وہ ذات جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، جس کی قدرت تمہاری سمجھوں سے باہر ہے، جس کی قدرت کن فیکون کی قدرت رکھتی ہے۔ ارے اس رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب کو اس سفر پہ لے گیا، اور اس سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ آگے علماء فرماتے جو فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ اس آیت کے حصے میں معراج بیان کیا گیا۔ اللہ خالق کائنات نے مسجد حرام سے لے کر جو آسمانوں تک اور سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہوا وہ بیان فرمایا۔ آگے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اور اس سفر کو اعراج کہا جاتا ہے۔
اس سفر کے 3 حصے ہوئے: اسرا، معراج اور اعراج۔ اور اس کے بعد میں بات کرنے جا رہا تھا کہ آج اس کو جدید لوگ، ماڈرن لوگ عقل کی کسوٹی پہ تول رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ اس معراج شریف کو عقل سے تعبیر کرے، اس کو سوچنا چاہیے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہو۔ اگر واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی فہم و ادراک میں آ جائے تو یہ معجزہ کیسے رہ جائے گا؟ اور آقا علیہ السلام کا یہ معراج بہت ساری حکمتیں لیے ہوئے ہیں۔ آج جدید سائنس سوچ رہی ہے کہ روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے، اور اس پہ صدیاں گزر گئیں، لوگ چاند تک گئے اور پھر آگے کے بڑے منصوبے بنائے پھر رہے ہیں۔ پھر صرف چاند کی، یہ سورج کی یا ایک لائٹ سپیڈ، جسے روشنی کی رفتار کہتے ہیں، لائٹ سپیڈ سے سفر کرنا، صرف یہاں تک منصوبہ محدود نہیں۔ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک روشنی کی رفتار کو روشنی کی رفتار سے ملٹیپلائی کر کے ضرب دے کے جو کئی روشنیوں کی رفتار نکلے گی، اس کی رفتار سے انسان کو سفر کروانے کے سوچ رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، صدیاں گزر گئیں، یہ اس پہ تجربے کر رہے ہیں، کئی جانیں ضائع ہوئیں، مال ضائع ہوئے، کھپ رہے ہیں، اللہ جانے یہ کامیابی ملے یا نہ ملے۔ لیکن قربان جائیں رب ذوالجلال کی قدرت پر، اللہ خالق کائنات نے محبوب کو معراج کروایا، ایک روشنی کی رفتار نہیں، پتہ نہیں کتنی روشنیوں کی رفتار سے کروایا۔ دلیل یہ ہے کہ سواری کا نام براق تھا، سواری کا نام براق تھا، اور براق برق کی جمع ہے۔ برق بجلی، روشنی کو کہتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جہاں تک نگاہ پڑتی تھی وہاں براق کا قدم جاتا تھا۔ اور صاف ظاہر ہے اس دن نگاہ کس کی پڑتی تھی؟ اس دن نگاہ کس کی پڑتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ارے اس دن صفے مقتدیان میں، مقتدیوں کی صفوں میں کھڑے ہونے والے اللہ کے نبی کی یہ شان تھی کہ میلوں دور چلتی ایک چونٹی کو دیکھ بھی رہے تھے، اس کی آواز بھی سن رہے تھے۔ ارے یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا؟ حد نگاہ کہاں تک ہوگی؟ جہاں تک نگاہ مصطفیٰ پڑتی تھی وہاں براق کا قدم جاتا تھا۔ یہ نگاہ نور ہے، روشنی، اس سے روشنی کی تعبیر لیں گے۔ اور براق برق کی جمع ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ ارے وہ روشنیوں سے ضرب کھا کر کئی روشنیوں کی رفتار سے اللہ رب العزت نے معراج کروا دی، انسان کو سفر کروا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ تم جو صدیوں بعد سوچو گے، صدیاں تجربے کرو گے، کامیابی ملے یا نہ ملے یہ الگ بات، لیکن میں نے اپنے محبوب کو کئی روشنیوں کی رفتار سے سفر کروا دیا، کئی روشنیوں کی رفتار سے سفر کروا دیا ہے۔ اور آخری بات، پھر صاف ظاہر ہے جب محب محبوب ملتے ہیں بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے عجیب انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے، صوفی طرز کے علماء نے فرمایا کہ سرکار کا معراج پر تشریف لے جانا یہ اتنا بڑا معجزہ نہیں جتنا وہاں سے واپس تشریف لے آنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ جب محبوب اپنے محبوب سے مل جائے تو پھر دوبارہ جدائی ہو؟ کون کہتا ہے کہ محبوب سے مل جائے اور وہ وصل دوبارہ جدائی کی شکل اختیار کر جائے؟
کوئی بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ ارے یہ اتنا بڑا کامل دل رکھنے والے اور آپ امتیوں کی اور ہم امتیوں کی فکر کرنے والے واحد ایک نبی آخر الزمان کا دل تھا، یا اللہ خالق کائنات کی یہ شان تھی کہ اپنا محبوب پاس بلا کر کعبہ قوسین کے مقام پر لا کر ہمیں لوٹا دیا۔ یہ اس کی قدرتوں کا کمال ہے، یہ اس کی رحمتوں کا کمال ہے، یہ اس کا ہم پر فضل عظیم ہے۔ اور امت کی فکر کے حوالے سے آخری ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا کہ علامہ صاحب ایک بات بیان فرما رہے تھے کہ جبرائیل وہاں رک گئے، کہاں؟ سدرۃ المنتہا پہ۔ سدرۃ المنتہا کے جہاں پہنچے تو کہا جی اب میں یہاں سے حضور آگے